اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ ہم سورۃ القصص پر ہیں اور ہم نے پچھلی دفعہ آیا نمبر 55 تک کور کیا تھا۔ پچھلی دفعہ ایک جو ورڈ تھا جس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے اور وہ تھا آیت نمبر 53 اور 54 کو ذرا پڑھیے۔ ایک تو 53 سے آپ کو یاد آ جائے گا کہ ذکر ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ دوسرے ادیان پر تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ادیان اتارے، یعنی کہ کسی اور نبی کو پہلے وہ فالو کرتے تھے اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ ان کو 2 دفعہ ان کا اجر دیا جائے گا اور ان کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ صبر کی کوالٹی بتائی گئی، حسنہ سے سیئہ کو دور کرنے کی کوالٹی بتائی گئی، یعنی ریپیلنگ ایول with good۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری کوالٹی بتائی گئی کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فورتھ کوالٹی پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈائریکشن دی تو اس میں لفظ لغو آیا، اور ہم لغو پر بریفلی تھوڑی سی بات کریں گے اور تھوڑی سی احادیث دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2-3 چیزیں سمجھ لیجئے۔ لغو کے بنیادی معنی جو بتائے گئے ہیں وہ ہے وین ٹاک، یوز لیس تھنگس، فالس تھنگس، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معنی ہیں، یعنی کوئی بھی باتیں جو فضول کی ہوں، جس کا کوئی فائدہ اللہ کے راستے میں نہیں ملتا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پروڈکٹیو نہیں ہے، اینی وے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے پروڈکٹیو نہیں ہے۔ پھر جھوٹی بات کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے جی، اور کوئی بھی ایسی بات جو دین کے خلاف ہو یا گناہ کی بات ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ لغو کے 3 درجے بتائے گئے۔ ہائیسٹ درجہ جو ہے نا لغو کا وہ ہے گناہ کی باتیں یا حرام بات، مثلا اللہ نہ کرے بہت گندی لینگویج استعمال کرنا یا انڈیسنٹ کوئی بات کرنا یا فحش بات کرنا یا دین کے خلاف کوئی بات کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ والا جو لغو کا لیول ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے اور اس سے بچنا فرض قرار دیا گیا کیونکہ وہ حرمت کی لیول میں آ جاتا ہے۔ لغو کا اگر آپ لوسٹ لیول دیکھیں گے، سب سے کم ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے، ایز ان مباح کی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، مگر ان کو جب آپ مستقل کرتے رہتے ہو تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتا۔ اس کو پڑھتے ہوئے ایک فیلنگ کیا آ رہی ہے، مومن کی لائف بہت پروڈکٹیو ہے، اپنا خیال رکھنے کا بھی ایک پروڈکٹیو میسج ہے کہ جتنا ٹائم اللہ نے مجھے یہاں دیا میں اس سے میکسیمم بہت اچھا یوز کروں، میں اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کروں، میں اسپرچل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، میں ہر طرح سے ہیلتھ کا خیال کروں، میں دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، میں اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں انشاءاللہ۔ یہی والی بات یہاں پر ہے، لغو ٹائم ویسٹیج کا سبب بنتا ہے۔ لغو کا لفظ شاید پہلے اتنی تفصیل سے پچھلی دفعہ تفسیر میں نہ کرایا گیا، بٹ اب with social media and for all of us we are so involved in love کہ ہمارے ٹائمنگز بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا لغو اور خشوع کا تعلق ہے؟ جی ہے۔ کسی کو سورۃ المؤمنون کی فرسٹ 3 آیات یاد ہے؟ سیکنڈ اور 3 میں 2 ورڈز نوٹ کرو، خشوع نماز، لغو سے منہ موڑنا۔ علماء نے بتایا ہے کہ ایک جو وہاں پہ ہوگا نا، وہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال دنیا اور آخرت کے لیے دی تھی، 2 بیویوں کی طرح ہے، جہاں ایک ہوگی وہاں دوسری نہیں ہوگی، وہ مسئلہ کریٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ دنیا آ جائے تو آخرت کا نقصان ہوا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ لغو آ گیا تو خشوع کا نقصان ہوا ہی ہوا۔ ہمیں فیل ہوا رمضان میں نمازوں کی کوالٹی بہتر ہوئی، مے بی دیٹ ہیز سم تھنگ، مجھے اپنے لیے فیل ہوا مے بی دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ دیٹ آئی واز ڈوئنگ لیس لغو، کم کر رہی تھی نا فضول کی چیزیں، اب زیادہ اگر کر رہی ہوں تو وہ پھر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو خشوع کا نقصان ہوتا ہے لغو سے۔
اور پھر لغو اور نفس کا بھی تعلق بتایا گیا ہے. اچھا، حرام ایک ہے لفظ اور ایک لغو ہے. دونوں میں اگر آپ اسلامی اعتبار سے فرق بتائیں تو کیا ہوگا؟ حرام ایک بہت اسپیسیفک ٹرم ہے، اس میں بتا دیا گیا یہ چیزیں منع ہے، اس پہ سزا ہے، یہ حرام ہے، حرمت ہے، ٹھیک ہے، دس از فوربڈن. لغو از اے مور جنیرک جنرل ٹرم، وہ ایک عمومی اصطلاح دے دی گئی ہے کہ بس اوائڈ کرو، اسپیسیفکلی بتایا نہیں گیا، جس کا مطلب ہے ہمارا ٹیسٹ زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب ٹیسٹ ہو نا کہ خود فگر آؤٹ کرو لغو کیا ہے، ہو سکتا ہے میرا لغو کچھ اور ہو، آپ کا لغو کچھ اور ہو، آپ کچھ اور فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، میں کسی اور چیز میں فضول ٹائم ویسٹ کر رہی، تو ہم سب کو اپنا اپنا آپ جو ہے وہ چیک کرنا ہے. اور جو ایک چیپٹر 56 ورس 25 میں ایک تعریف بیان کی گئی ہے نا لغو کی، لغو کے بارے میں کہ جنت میں لغو نہیں ہوگا، تو اس کو دیکھ لیں. اچھا جی، بڑی خوبصورت کچھ احادیث ہیں لغو کے حوالے سے جو ہمیں کافی کچھ سکھائیں گی، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. لغو کے حوالے سے میں احادیث دیکھ رہی تھی تو اتنی ساری ہے، بٹ ان میں ہر ایک میں لغو کا لفظ نہیں. مثلاً پہلی حدیث جو ترمذی کی ہے کہ ایک انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لغو کا لفظ نہیں ہے، بٹ یہی ہوتا ہے نا. the excellence and good observance of Islam by a person is to leave aside that which does not concern him. کون کیا پہن رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بچے ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. مثلاً ہم کسی سے ملتے ہیں جن کے بھی بچوں کی شادی ہوئی ہیں، اللہ کرے جن کی نہیں ہوئی جلدی ہوئی. سو ون آف دا پیٹ کوسچنز از کتنے سال شادی کو ہو گئے، وی ہیو ٹو چیک آور سیلز. پھر آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترمذی ہی کی حدیث ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو سیلویشن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو روک کے رکھو. ریمین ان یور ہاؤس، گھر میں رہو زیادہ. اور یہ بائی دا وے عورتوں کو نہیں کہا صرف. اینڈ ویپ اوور یور سنس، اپنے گناہوں پہ رو. بندہ ذرا سا اگر رونے لگے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی لغو کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو رونا نہیں میں برداشت کر سکتی، آئی ہیو ٹو سوئچ آف. تو اس میں کئی دفعہ ہم سے لغو چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور زبان کا تو بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے. پھر انہوں نے لمبی حدیث بتائی، اور اس کے اینڈ کا پارٹ یہ ہے، یہ بیہقی میں حدیث آئی ہے، observe prolonged silence for this drives away the shaitan and helps you in your religious affairs. یعنی خاموشی اچھی ہوتی ہے. یہ والی خاموشی نہیں کہ آپ اسمائل نہیں کر سکتے یا ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر سکتے، بٹ دا کانسٹنٹ نیڈ ٹو ٹاک can be a symbol of something else in the spiritual heart. تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم بیلنس دیکھیں کہ بات چیت بھی ہے، صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، مگر کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، کچھ تہجد کا ٹائم بھی ہے آپ کا، کچھ آپ کا قرآن کے ساتھ، کچھ آپ کا صرف خاموشی کا ٹائم بھی ہے. ابو ذر نے پھر کہا مجھے مزید نصیحت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، avoid too much laughing, for indeed it brings death to the heart and removes the noor of the face. تو مسکرانا مراد نہیں ہے، بٹ بہت زیادہ، کیونکہ کئی دفعہ جو چیزیں ہیومر کے انڈر آتی ہیں اس میں بہت سارا لغو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا کہ وہ جو اللہ میں یقین رکھتا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. آج کے دور میں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی پولیٹیکل سچویشن اور چیزوں میں. فارورڈز میں احتیاط کیجئے. ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر جو بات سنتا ہے وہ آگے پہنچا دیتا ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا اور ایک شخص نے، جو مرا ہوا شخص تھا، اس کے لیے کہا glad tidings of paradise to you، یعنی جو دنیا سے چلے گئے اس کے لیے ایک شخص جو وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا خوشخبری ہو تمہیں جنت کی.
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ Perhaps he spoke something irrelevant. شاید کہ اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. Or was miserly, یا وہ کنجوس تھا. About something which would cause him no loss. وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں اس کا دل تنگ تھا جو اگر وہ دے دیتا، چاہے وہ اچھا مشورہ ہے، چاہے مال ہے، چاہے دعا ہے، اس سے اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا. تو لو چیزوں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور زبان کا بہت زیادہ بتایا گیا ہے انڈر لو. تو ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے. پھر تھوڑا سا ہم دیکھیں اور پریکٹس کریں. بٹ وی آل نیڈ ٹو، ہو سکتا ہے ماشاء اللہ سم آف یو آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ، بٹ یہ نہیں کافی ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کچھ ڈالتے نہیں ہیں. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاتے روز ہیں، وہ دوسروں کی باتیں پڑھ رہے ہیں، وہ خود نہیں زیادہ بول رہے، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. اور خود بہت زیادہ ڈالنا بھی ایک پرابلم ہے، انلیس کوئی نیکی کی بات آپ ڈال رہے ہیں، آپ کوئی ایسی بات ڈال رہے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا فائدہ ہوگا. تھوڑا سا اس پہ بھی ہم کنٹرول کریں. تو لغو کی بات یہاں بھی کہی گئی تھی کہ جب وہ لغو کو سنتے ہیں وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. سیرت ابن ہشام کی روح سے یہ والی جو آیت نمبر 55 تھی، اس میں بیس لیس پروپیگینڈا کی بھی بات ہوئی تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جا رہا تھا، اور اس کو بھی یہاں پر لغو کہا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں تھیں، ان کو آگے پہنچا رہے ہوتے تھے لوگ وداؤٹ ایون کنفرمنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. لغو میں کوئی بھی انوائنگ یا اریٹیٹنگ بات بھی ہو سکتی ہے. اچھا، لفظ لغو کا عربک میں جو میننگ ہے نا، اس میں چڑیوں کا چہچہانے کے معنی بھی ہیں. چلے جا رہے اٹس نان اسٹاپ، وہ والی بات بتائی گئی ہے that it is non-stop and you pride yourself with the fact that you constantly talk. You might be great company for a while، لیکن اس میں بہت ساری باتیں اگر نوٹ کریں تو ہم لوگ وہ بھی کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، بلا مقصد چیزیں بھی. لغو کو سلام سے اگر کمپیئر کریں تو سلام میں آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ لغو میں اتنی زیادہ اسٹرانگ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو مزاح کی اجازت ہے، ہلکی پھلکی گپ شپ. دیکھو اگر آپ یہ بھی مثلاً، اچھا چلے لغو اگر وہ چیزیں جو مقصد نہیں ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ بھی آتا ہے کہ فیملی کے ساتھ جوکس کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جوکس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکری بیچنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، امیر المومنین تھے، تو ان سے پوچھتے تھے اچھا آج کل بکری کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پرپس کیا ہے؟ مثلا فیملی کے ساتھ باتیں کر، پرپس کیا ہے؟ کوئی پرپس ہے یا جسٹ فیملی کنیکٹڈ رہے؟ اس کے لیے بات کرنا ضروری ہے. اگر آپ اتنے خاموش ہو جائیں گے کہ ڈسکنیکٹ فیملی ہو جائے، دیٹس ناٹ گڈ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی بات کی جا رہی ہو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ہے نا. سو اینی تھنگ ان ایکسٹریم کین بی پرابلمٹک. بٹ اللہ کی رضا کی نیت کیا ہے؟ مثلاً اگر ہم ٹرپس پہ بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ، کیا انٹینشن یہ ہے کہ اس سے میری فیملی کنیکٹڈ رہے گی؟ یہ انٹینشن ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز کر رہے ہیں اس کا اگر ہم پرپس، مگر مثلاً ورک پلیس پہ آپ جاتے ہیں، یو شوڈ بی اے کمفرٹیبل کالیگ ٹو ورک وتھ. تو اس لیے آپ آئس بریکنگ کے لیے اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ کئی دفعہ آپ ایوریج کانورسیشن کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اور ایوریج ہونا کوئی بری بات نہیں، بٹ دیر از گڈ ایوریج اینڈ دیر از بیڈ ایوریج. سو اف وی آر کانسٹنٹلی ان دیٹ موڈ، لائک ایک مزاج بن گیا آلویز ہیونگ فن، لیٹس ابھی کوئی پروگرام بنا، ابھی کوئی کر، ابھی وہ لو میں پھر بہت ساری چیزیں چلی جاتی. کہنے کا مقصد صرف یہ، ایون کوکنگ کر رہے ہیں کیا نیت ہے، ایون اپنا خیال رکھ رہے ہیں کیا نیت ہے. اب یہ باتیں بولو تو بہت لوگوں کو لگتا ہے تو بہت بورنگ ہو گیا، بٹ دین تو یہی ہے. دس از ہاؤ اٹ از، ایوری تھنگ از فار اے پرپز، یو آر ہیئر فار اے پرپز. یہ جو چیٹنگ اور سب کچھ ہے یا سوشل میڈیا، اٹ میکس یو فیل ویری امپورٹنٹ. تو اس میں انسان بیسکلی امپورٹنٹ فیل کر رہا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں وہ نفس آ گیا، انا خیر منہ. ساری کہانی یہ ہے. تھوڑا سا خود کو بریک اگر ہم لوگ دے کے دیکھیں، 3 days بریک میں نے لیا، میں نے کچھ نہیں ڈالا، میں گئی نہیں، اس میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے. بیچ بیچ میں کبھی کبھی بریکس لینے چاہیے. کئی دفعہ اتنا بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ اسی گروپ میں وہ چیز آلریڈی شیئر ہو چکی ہے. کوئی بھی چیز ہے وہ پوری بری نہیں ہے نا.
اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں بہت غلط چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اگر اتنا وقت آ گیا کہ آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی, سو دیر از اے گڈ اینڈ بیڈ پارٹ آف بوتھ. اتنی ہمیں اچھی چیزیں بھی انٹرنیٹ سے ملتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہر وقت اس پہ رہنے کا بھی پرابلم ہے, تو لغو کی طرف بندہ نہ جائے. اگلی آیت کی طرف چلیں جی, اور یہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کی آیت ہے اور بڑی اسٹرانگ آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب, وہ اسلام کی طرف آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی اور اس لیے دل چاہتا تھا ان کے لیے دعائیں کرنا آخری لمحے تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ چاہتے ہو. یہ بڑا شیکر ہے یہاں پر. او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو کی ناٹ گیو گائیڈنس ٹو ہوم یو وش. آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا کہ کون ہدایت پا جائے. اسی لیے جب اگر ہم اپنے اوپر لے کے اس آیت کو دیکھیں, اور یہ ضرور ہائی لائٹ کیجئے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورس. کئی دفعہ پوری کئی سال گزر گئے, زندگی کا کتنا عرصہ گزر گیا کہ میں دین کی طرف بلا رہی ہوں, کیا میرے بتانے میں کوئی کمی ہے, کیوں میری دعا نہیں قبول ہو رہی, انسان فرسٹریٹ ہو رہا ہے. ہمارا کام دعا کرنا اور میسج پہنچاتے رہنا ہے. اچھا, گیو اپ نہیں کرنا چاہیے کہ دعا کرنا چھوڑ دیں. قریبی رشتے خاص طور پہ, جیسے ہسبینڈ کا رشتہ ہے, جیسے بچوں کے لیے ہے, جیسے کئی دفعہ بہن بھائیوں میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس والی چیز پہ میرے سبلنگ ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں. اٹ کین بی اینی ریلیشن شپ, اٹ کین بی اے ویری کلوز فرینڈ. ایکسٹریم یہ کہ بندہ دعا کرنا بھی چھوڑ دے اور امید بھی چھوڑ دے. کب کس کا دل بدل جائے ہم نہیں جانتے, لیکن ہماری مرضی پہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لا تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہدایت نہیں پا سکتا, کیونکہ اللہ کا نظام یہ میسج جاتا ہے اور اس کے بعد اس میسج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور کون اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. یعنی آپ پوری کوشش کرتے رہیں لیکن آگے رب تعالیٰ کی مرضی ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ, اور وہ زیادہ جاننے والا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہے. اللہ is more aware and most aware of those who are guided. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو زیادہ چاہتے ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بار بار کہہ رہی ہوں, کہ ہم دعوت دینا چھوڑ دیں, ہم کوشش چھوڑ دیں. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں نا تو آگے سے تکلیف ہوتی ہے جب اگلا مانتا نہیں ہے, یا یہ ہے کہ آپ کو کئی دفعہ بہت فیملی میں تو ریاکشن سہنے پڑتے ہیں. وصلنا والی بات بھی یاد رکھیے, میسج دیتے رہنا ہے, کیونکہ انسان پھر ایک سٹیج پہ آتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا میں نے اپنا کام کر لیا ہے, میں نے پیغام پہنچا دیا, میں انہیں 3-4 دفعہ یہ والی بات کہہ چکی ہوں. باقی چیزیں 3-4 دفعہ زیادہ کہتے ہیں ہم, ویسے جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ نے میری یہ چیز نہیں پوری کی, آپ نے میرے, ان چیزوں میں ہم 3-4 پہ نہیں رکتے. دعویٰ میں ہم کہتے ہیں میں 3-4 دفعہ کہہ چکی, میرا فرض ادا ہو گیا. So one has to keep trying, praying. آگے پھر اگلے کے حوالے ہے بالکل, اور ان کے پیچھے وہی والی بات, مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرنا. وَقَالُوا إِن نَتَّبَعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا, اور وہ کہتے ہیں, یعنی کون ہیں یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے آیہ نمبر 57 میں, وہ لوگ جو ہدایت نہیں چاہتے, یعنی وہ ہدایت ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ کیا کہتے ہیں, اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی جو تیرے ساتھ آئی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ جو قرآن کی ہدایت لے کر آئے ہیں, نتخطف من اردینا, ہمیں تو اچک لیا جائے گا ہماری زمین سے. بنیادی طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, that we'll be driven out from our land, ہمیں تو ایگزائل کر دیا جائے گا, ہمیں بہت برداشت کرنا پڑے گا ریاکشن if we accept what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is saying. تو یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے, that جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے وہ کانسیکوینسز سے بہت ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم اس راستے پہ آئے تو ریزلٹ یہ ہوگا. یہی بات کہی جا رہی ہے نا,
کیا یہ آیت مجھ سے اور آپ سے کچھ کہہ رہی ہے؟ کتنی دفعہ یہ خیال ہمیں ہو سکتا ہے آیا اگر یہ والی چیز ہم نے کی تو اس کا یہ ریاکشن ہوگا، دنیاوی اعتبار سے یہ ریاکشن ہوگا، اس وجہ سے میں یہ چیز نہیں کر رہی۔ اپنی حد تک تو میں کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کی حد تک نہیں کر سکتی۔ اپنی حد تک تو میں کر سکتی ہوں، میں فیملی کی حد تک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کا ریاکشن نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، وہ ریاکشن سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے اگر اس حکم پہ عمل کیا یہ ریاکشن ہوگا، ہو سکتا ہے میری جاب افیکٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا سوشل سرکل افیکٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے میری ریلیشن شپ افیکٹ ہو جائے۔ جو مومن ہے وہ کرے گا، بہرحال جو اسے کرنا ہے وہ کرے گا۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اتنی خوبصورت بات مکہ کے لیے کہی گئی ہے۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں رہنے کے لیے ایک سیکیور جگہ فراہم نہیں کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا انہیں فائدے کی جگہ نہیں دی ہے؟ وہ جو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف ہم نے پڑھا ہے 30ویں پارے میں، کہ کیا قریش کو دیا نہیں گیا؟ اور یاد رکھیں سورۃ القصص میں کئی جگہ بیچ بیچ میں قریش سے بھی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے فوائد نہیں دیے، انہیں مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں دی، اور انہیں فائدے بہت زیادہ اس لیے بھی تھے کیونکہ کعبہ یہاں پر تھا، اور کعبہ کے ہونے کی وجہ سے اکانومی بھی ان کی بہت فلرش کرتی تھی، ان کا بزنس بہت چلتا تھا، اور جیسے ایک طرح سے پیری مریدی میں ہوتا ہے وہ اس طرح سے ان کے بڑے فوائد تھے، انہیں بہت کچھ ملتا تھا، یہ بڑی ہائی فائی قوم سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ مکہ میں آج تک اب اگر قیامت کی نشانیوں میں سے وہاں کوئی گرین چیزیں اگنا شروع ہو گئی ہیں، ورنہ وہاں کی زمین ایسی نہیں کہ وہاں کچھ اگے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کتنی دفعہ یہ مینشن ہوا ہے مکہ میں ہر موسم کا پھل ابھی بھی ہے۔ تب بھی آپ دیکھیں کیونکہ ٹریڈ روٹ تھا تو وہاں پہ ہر چیز آتی تھی۔ یوجبا، یوجبا کا مطلب لایا جاتا ہے ان کی طرف، ان کے پاس آ جاتا ہے، یوجبا الہی، اس شہر کی طرف آ جاتے ہیں ثمرات کل شیء، ہر طرح کے پھل، رزقا من لدنا، رزق ہے ہماری طرف سے۔ ہم کئی دفعہ باہر کے ٹرپ سے جب آتے ہیں یا دوسرے شہر سے آتے ہیں، ایون اسلام آباد سے میں سوچ رہی تھی وہاں افغانستان کے اتنے اچھے ڈرائی فروٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہنزا کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے جو کراچی میں کئی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے جو بھی رزق دیتا ہے، چاہے ہنزا کے اپریکوٹس ہو یا جہاں سے جو بھی آ رہا ہو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہم نے، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ان کی اکانومی ایک زمانے میں بڑی فلرش کر رہی تھی، وہ بڑے اونچے مقام پر تھے۔ پاکستان کا جو حال ہے ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی اور توبہ کی توفیق دے۔ بطرت میں معنی صرف فلرش کرنے کے یا ترقی کے نہیں ہے معیشت یا اکانومی کے اعتبار سے، بطرت میں معنی پراؤڈ ہونے کے بھی ہیں، یعنی شو آف کرنا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو امتیں ڈسٹروائے ہوئیں وہ شو آف کرتی تھیں۔ ہم نے ابھی شرک کے حوالے سے بڑی دعائیں دیکھی نا، تو شرک اصغر ہے شو آف کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دے رہے ہیں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان کے مساکن، ان کے بعد ان میں کوئی رہا ہی نہیں مگر بہت تھوڑے سے لوگ، الا قلیلا۔ وہ جب ڈسٹروئی ہوئی تو وہ اس طرح سے خالی ہوئی وہ قریہ یا وہ بستیاں، وہاں کوئی رہ بھی نہیں رہا ہے، بہت تھوڑے سے اس میں رہنے والے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ جو چیز اس دنیا میں وہ ختم ہو جانے والی۔ سورۃ القصص میں آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا، بیچ میں یہ ایک طرح کا برج کا کام کر رہی ہیں یہ جو آیات ہیں مکہ کے اعتبار سے، اور اینڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ قصہ جو کہ اور جگہوں پر
اتنی تفصیل سے نہیں آیا، وہ قارون کا قصہ ہے، اور مٹیریلزم کی بہت بات کی گئی ہے اس سورہ میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو پیچھے کی جو قصص کی بات بھی ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی، ان مساکن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنے مال کو اس طرح سے استعمال کریں، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے ہم ان لوگوں کو دیں، کیونکہ ایونچولی تو وارث اللہ کی ذات ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْآنِ، اور نہیں ہے تیرا رب تباہ کرنے والا، ڈسٹروائے کرنے والا بستیوں کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اس سے پہلے کہ ان کے بیچ میں، ان کی میں، ان شہروں کی میں کوئی رسول نہ آئے۔ امیہا اس ایریا کے لیے مکہ، لیکن کسی بھی قوم کے لیے جو ایک سینٹرل رہنے کی جگہ تھی، کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ڈسٹروائے نہیں کرتے جب تک لوگوں تک ان کا پیغام نہ پہنچے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ہدایت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہوتا ہے مدر، یعنی سینٹر، بیچ کی کوئی چیز، بیچ کا راستہ۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ پڑھ کر سناتے ہیں ان کو ہماری آیات، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام پہنچا دیتے ہیں، آگے ماننا نہ ماننا پھر یہ بندوں کا کام ہے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کوئی بستیاں نہیں تباہ کرتے مگر اس وجہ سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not، we would not destroy towns except when their dwellers had become wrongdoers۔ تو شرک پر obstinacy، گناہوں پر اصرار، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ آخری آیت آج کی، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کسی بھی چیز میں سے، من شیئن کیا ہے جی؟ تنوین ہے، نکرہ ہے، ہر چیز جو رب نے دی ہے، مال، کپڑا، کھانا، اولاد، سر پہ چھت، کوالٹیز، اینی تھنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ اچھا متاع کیا ہے؟ مَتَاعَ is the root۔ متاع کہتے ہیں ٹیمپرری انجوائمنٹ یا بینیفٹ کو، وہ اس دنیا کی زندگی کا وقتی فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ قائم رہنے والا بھی ہے، ہمیشہ کا بھی ہے۔ من شیئن میں ہر نعمت کو آپ شمار کیجئے، فزیکل، اسپرچل، ایموشنل، مینٹل، اور وہی عقل مند ہے جو ان نعمتوں کو صرف دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے۔ جیسے اللہ نے ہمیں گھر دیے نا، کبھی کبھی ان گھروں میں اللہ کے ذکر کا سامان بھی ہونا چاہیے، اور تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اس راستے پر رکھنا۔ وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم ٹیمپرری دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو جبکہ قائم رہنے والی چیز وہ ہے جو رب کے پاس ہے۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ متاع کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم دنیا کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ سٹوری آہستہ آہستہ قارون کی سٹوری کی طرف جا رہی ہے۔ آخرت اور دنیا کے فوائد اور زینت اور ان کے کمپیریزن کی بات کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر چیز کو متاع کہا ہے کہ ٹیمپرری ہے، اور پھر کہا کہ بہترین متاع کیا ہے؟ نیک بیوی، پر ہے وہ بھی ٹیمپرری، اسی دنیا کے حد تک ہے۔ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔